امیر طیبہ شہید بطحا، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ شہید بطحا، امیر طیبہ امیر حمزہ، کمال رتبہ ہے جس نے پایا، کمال رتبہ ہے جس نے پایا، امیر طیبہ امیر حمزہ، کمال رتبہ ہے جس نے پایا، احد کے پہلو میں سو رہے ہیں، نبی کے جلووں میں کھو رہے ہیں، احد کے پہلو میں سو رہے ہیں، نبی کے جلووں میں کھو رہے ہیں، نبی نے ان کو وہاں بسایا، سبحان اللہ، نبی نے ان کو وہاں بسایا، امیر طیبہ امیر حمزہ، کمال رتبہ ہے جس نے پایا، رضائے حق سے بنے رضائی، نبی حق کے بنے ہیں بائی، رضائے حق سے بنے رضائی، نبی حق کے بنے ہیں بھائی، نبی کے ہیں جو شہید چچا، نبی کے ہیں جو شہید چچا، امیر طیبہ امیر حمزہ، کمال رتبہ ہے جس نے پایا، امیر طیبہ امیر حمزہ، کمال رتبہ ہے جس نے پایا۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خدا کی قسم آج بھی میلوں دور خوشبو آتی ہے، مہک آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کی قبر انور کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، خصوصاً سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، جو ان کی دردناک شہادت جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غم کی شدت سے بڑے نڈھال ہوئے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، تو اس حوالے سے آج میں گزشتہ جمعے کا موضوع لے کر مختصراً میں جنگ احد کے حوالے سے آپ کے سامنے چند معروضات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بہادروں کا صدقہ، ان عظیم ہستیوں کا صدقہ اسلام کی دوبارہ وہ بہار دکھائے کہ پورا کفر اسلام سے لرز کر وہ
اتنا تو ڈرپوک بن جائے کہ واقعی جو اسلام کے حقیقی وارث ہیں، جو اسلام کے صحیح ماننے والے ہیں، خدا کی قسم آج بھی ان کے اندر وہی دمخم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شہداء کے بارے میں آیت ہے، ایک اور آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو۔ تو عزیزان محترم، جنگ احد، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا کہ جب جنگ بدر ہوئی اس کے ایک سال کا بعد کا واقعہ ہے، بہت ہی بڑا مارکہ ہے یہ جنگ احد بھی، اور اس میں کفار نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم نے ہر حال میں اپنے بڑوں کا بدلہ مسلمانوں سے ہر قیمت پر چکانا ہے، اسی لیے انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر وہاں سے مکہ سے روانہ ہوا، اور انہوں نے اتنی چڑھائی کی کہ مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، یعنی اس مقام حدیبیہ پر وہ آ کے پہنچا، مقام احد پر جب وہ پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں اطلاع ہوتی ہے، آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر ہے، اس میں بھی پھر چند منافقین بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے جب مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ شہر کے اندر مورچوں میں رہ کر لڑائی کرنی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جب نوجوانوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے، لہٰذا ہماری جستجو یہی ہے کہ وہیں پر جا کے ان سے جنگ لڑی جائے اور وہاں پہ مقام شہادت ہمیں مل جائے۔ تو حضور نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا، تو منافقین نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، لہٰذا وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر 300 کی تعداد بنتی تھی ان کی، اب جو 1000 کا لشکر تیار ہوا تھا وہ 700 پر مشتمل ہو گیا، 300 واپس آ گئے آدھے راستے سے ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ 700 کی تعداد اور وہاں 3000 کا لشکر، ہر ساز و سامان ان کے پاس، ہر جنگی سامان ان کے پاس، ہر سواری ان کے پاس، لیکن یہاں بہت ہی تھوڑا اسلحہ، بہت ہی تھوڑی سواریاں، ایک سواری پر 2 3 صحابہ کرام باری باری سوار ہو کے چل رہے تھے۔ لیکن قربان ان کے جذبوں کو سلام عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی انہی کے حوصلوں سے اور انہی کی ہمت سے آج جو اسلام کی بہار کچھ تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید رونق عطا فرمائے۔ میرے آقا کے جانثار جب وہاں پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے جذبوں کو ذرا دیکھیں کہ اسلحہ بھی اتنا نہ ہو اور سواریاں بھی نہ ہو، لیکن ان کے حوصلے دیکھیے۔ جب یہ مقام احد پر پہنچتے ہیں، ان دونوں نے کہا کہ اے سعد، آؤ ایک گوشہ نشین ہو کر مل کر دعا کرتے ہیں، تم میری دعا پر آمین کہو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا۔ یہ ایک اپنے لشکر سے الگ ہو کر، گوشہ نشین ہو کر ایک مقام پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت سعد نے کہا پہلے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہو۔ حضرت سعد نے دعا کی، اے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرا ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو قوی ہو، لیکن میں اس سے مقابلہ کرتا رہوں، اور ایسا مقابلہ ہو کہ میں اس پر قوی ہو جاؤں، حاوی ہو جاؤں اور اسے جہنم واصل کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا۔ اب حضرت سعد کی دعا ختم ہوئی، حضرت سعد نے دعا ختم کی، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہو۔ حضرت عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت سعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آمین کہنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ نے جو دعا فرمائی عزیزان محترم، تاریخ کے سنہری حروف میں لکھی جائے گی، اور یہ ان بزدلوں کے لیے پیغام نصیحت ہے جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سے اسلام نہیں پھیلا، یہ صرف باتوں سے یا تبلیغ سے اسلام پھیلا ہے، اور آج یہی وجہ ہے ہمارے نصاب سے، اسلامی نصاب سے آپ جتنا نصاب چیک کرو، تمام آج سے چند سال پہلے جو جہاد کی آیتیں اس میں موجود تھیں وہ سب نکال دی گئی ہیں، کیونکہ نہ یہ بچے پڑھیں گے یہ جہاد کی آیتیں، نہ ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوگا۔ اور یہی مسلمانوں کا ایک ورثہ ہے، جب تک ایک مومن کے اندر جذبہ جہاد ہے،
خدا کی قسم کوئی کافر اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ جب یہ چیز نکل گئی اور اس میں بڑے بڑے سورما شامل ہیں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی ایسوں سے ہمارا چھٹکارا عطا فرمائے، ایسوں سے ہماری جان چھوٹے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جہاد جب تک رہے گا انشاءاللہ مسلمان غالب رہیں گے، مسلمان غالب رہیں گے، کسی کافر میں طاقت نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ بن جحش نے دعا کیا کی، اے میرے پروردگار میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، میں اس سے لڑتا رہوں، مقابلہ کرتا رہوں، حتیٰ کہ وہ مجھ پر حاوی ہو جائے، مجھے قتل کر دے، میں تیری راہ میں قربان ہو جاؤں، اس کے بعد میرا سر الگ کر دے، میری ناک کان میرے کاٹ دے، میری لاش کا مسئلہ کر دے، جب قیامت کا دن ہو میں اسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں کہ میرے ناک کان کٹے ہوئے ہوں، جب تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ حالت تجھے کس نے بنائی اور کیوں بنی، میں یہی کہوں کہ اے پروردگار تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں یہ حالت کرا کے آیا ہوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہوں، پھر میرا رب مجھ سے یہ کہے کہ صدقتا تو نے سچ کہا، اے سعد کہہ دے آمین، میری دعا قبول ہو جائے۔ تو عزیزان محترم ان دونوں شخصیات کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی حال ان ظالموں نے، کافروں نے، مشرکوں نے کیا کہ آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے ناک کان کاٹے گئے، آپ کے ہونٹ کاٹے گئے۔ عزیزان محترم جب ایسے جذبات ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اسی جذبے سے سرشار مقام احد پر پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی، پہلے تو دو بدو لڑائی ہوتی ہے، لیکن کسی کافر میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی حضرت علی شیر خدا کا مقابلہ کرے یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرے۔ جو بھی آ جاتا مار کھا کے وہیں واصل جہنم ہو کے ڈھیر ہو جاتا۔ کوئی اگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بار میں اسے ڈھیر کر کے واصل جہنم کر دیتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کوئی آتا، کون ہے جو حیدر کرار سے مقابلہ کرے؟ کون ہے جو حیدر کرار سے مقابلہ کرے، شیر خدا سے مقابلہ کرے؟ بات وہیں تک پہنچی، کافروں نے کہا کہ اگر یہاں پہ آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں عزیزان محترم، جب یہ کافر وہاں سے لشکر لے کے روانہ ہوتے ہیں، راستے میں مقام ابوا آتا ہے جہاں پہ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ جب یہ لشکر وہاں پر پہنچا، ابو سفیان ان کا اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان اس لشکر کا سپہ سالار تھا، تو چند نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے نبی کی اس ماں کی قبر کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس کی قبر کو کھودیں اور اس کی ہڈیوں کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیں، اگر کوئی ہمارے قیدی ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہم ان ہڈیوں کو دکھا کر ان کا بدلے سے ہم اپنے قیدی چھڑا سکتے ہیں۔ یہ کن کی سوچ تھی؟ کافروں کی، مشرکوں کی، یہود و نصارہ کی۔ آج آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسی سوچ کے لوگ موجود ہیں اور جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ دمشق میں، شام میں جناب سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے ایک نڈر بہادر خلیفہ گزرے ہیں، جنہوں نے 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت کا سکہ جمایا ہے اور جنہوں نے چپے چپے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کیا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے انصاف قائم کیا، عدل قائم کیا۔ عزیزان محترم آج ان دہشت گردوں نے، ان درندوں نے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو اڑا کر اور ان کے جسم مبارک کو نکال کر ان کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی اور ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے ایک خادم کی مزار کی بے حرمتی گر گئی۔ پوری امت مسلمہ خاموش ہے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ خاموش ہیں۔ آج عزیزان محترم ایک نالی کی بات چھڑ جائے، ایک گٹر کی بات چھڑ جائے، ایک ضلع کی بات چھڑ جائے تو ہر ایک کے منہ میں زبان آ جاتی ہے، ہر کوئی بولنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے بہادر نڈر خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن
عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کو اس طرح بے حرمتی کر کے ان غلیظ شیعوں نے بے حرمتی کی، لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں۔ مسلمان حکمران بھی خاموش ہیں، مسلمان نوجوان بھی خاموش ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں بولنا صرف دنیاوی باتوں پر آتا ہے، ہمیں بولنا پھر صرف اپنے مسائل پر آتا ہے، ہمیں بولنا گلی نالیوں اور سڑکوں پر بولنا آتا ہے، ہمیں بولنا آتا ہے تو اگر ہمارے کوئی لیڈر کے خلاف بات کرے تو ہم پھر بول سکتے ہیں، اس کو گالیاں بھی دے سکتے ہیں۔ ہمیں تب بولنا آتا ہے جب ہماری قوم کے خلاف کوئی بات کرے، ہم اس کو ہر جواب دے سکتے ہیں۔ ہمیں بولنا آتا ہے جب ہماری ماں کے خلاف کوئی بات کرے، ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ ہمیں بولنا آتا ہے جب ہمارے باپ کے خلاف کوئی بات کرے، ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی کے خلاف کوئی بات کرے، ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، آج ان نوجوانوں کی، پورے امت مسلمہ کی، مسلمان حکمرانوں کی غیرت کہاں چلی گئی کہ اتنے بڑے خلیفہ جنہوں نے پوری دنیا پر سلطنت کی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو نافذ کیا ہو، اور ان کی مزار کو، ان کے جسم اقدس کو نکال کر بے حرمتی کرنا، یہ انہی درندوں کا کام ہے، انہی یہود و نصارہ اور انہی کافر کی اولادوں کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کام کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، انتہائی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خدا کی قسم، رہتی دنیا تک جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور اس کا بدلہ بھی لینا جانتے ہیں وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں سے ہمیں بچائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابو سفیان سے ان لوگوں نے کہا کہ سیدہ آمنہ کی مزار کی بے حرمتی کر کے ان کے جسم کی ہڈیاں نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس رہیں گی، اگر کوئی ہماری قیدی ان کے پاس چلے گئے، ہمارے قیدی، ان ہڈیوں کے عوض ہم چھڑا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی عزیزان محترم، مزارات پر انبیاء کرام کے مزارات کو بموں سے اڑایا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کی مزار کو بموں سے اڑایا گیا، حضرت خالد بن ولید جنہوں نے اسلام کے لیے